جنتی ان سے پوچھیں گے تمہیں کیوں جہنم میں گھسیٹ دیا گیا؟ وہ جواب دیں گے ہمارے جرائم میں سے 2 بڑے جرم یہ تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ غور فرمائیے کہ قرآن کریم غریب اور حاجت مند طبقے کی مادی ضرورتوں کی فراہمی کو اسلامی معاشرے اور اس کے خوشحال افراد کی کتنی بڑی ذمہ داری خیال کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر ترتیب کے اعتبار سے 74ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کی شان نزول کے بارے میں مذکور ہے کہ غار حرا میں جبرائیل امین جب پہلی مرتبہ وحی لے کر حاضر ہوئے تو اس کے بعد کافی عرصے تک نزول وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسے فطرت الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس عرصے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے قلق و اضطراب کی کیفیت طاری رہی۔ کلام الہی میں جو چاشنی اور مٹھاس ہے، کان اب اس سے آشنا ہو چکے تھے، اس کو دوبارہ سننے کے لیے سخت بے تاب تھے۔ اتنا لطف و کرم، پھر سکوت، اور وہ بھی اتنا طویل کہ یہ کیفیت بڑی صبر آزما تھی۔ دل بے چین، کان بے تاب، آنکھیں مشتاق، آخر پھر در رحمت کھلا اور سلسلہ وحی شروع ہوا۔ یہ حالت حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی گئی۔ میں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا زمین و آسمان کے درمیان ایک زرعی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر طبیعت میں ہراس پیدا ہوا۔ گھر پہنچنے پر فرمایا مجھے لحاف اڑاؤ، مجھے لحاف اڑاؤ۔ حضور لحاف اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اسی حالت میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں فرائض نبوت کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی۔ پہلی وحی سے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کو منصب نبوت پر فائز کر دیا گیا ہے، اور اس وحی سے فرائض نبوت سے آگاہ کیا اور ان کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہونے کی تلقین فرمائی۔ اس کے اطوار بد کا ذکر کر دیا گیا۔ اس کا دل تو حضور کو سچا رسول اور قرآن کریم کو کلام الہی مانتا ہے، لیکن اپنی قوم کی ناراضگی کے خوف سے وہ اس کا برملا اظہار نہیں کرتا، اور اپنی سرداری کو برقرار رکھنے کے لیے وہ حضور پر افترا بازی سے باز نہیں آتا۔ یہ حضور کو ساحر اور آیات قرآنی کو سحر کہتا ہے۔ اس کو بتا دیا کہ اسے دوزخ کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، اس کے شعلے اس کو بھون کر رکھ دیں گے، نہ وہ زندوں میں شمار ہوگا نہ مردوں میں۔ رکوع کے اختتام پر دوزخ کے بعض حالات پر روشنی ڈالی۔ دوسرے رکوع میں دوزخ اور دوزخیوں کے حالات کا تذکرہ ہے۔ آپ کی خصوصی توجہ کے لائق وہ سوال و جواب ہیں جو اہل دوزخ اور اہل جنت کے درمیان ہوگا۔ جنتی ان سے پوچھیں گے تمہیں کیوں جہنم میں گھسیٹ دیا گیا؟ وہ جواب دیں گے ہمارے جرائم میں سے 2 بڑے جرم یہ تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ غور فرمائیے کہ قرآن کریم غریب اور حاجت مند طبقے کی مادی ضرورتوں کی فراہمی کو اسلامی معاشرے اور اس کے خوشحال افراد کی کتنی بڑی ذمہ داری خیال کرتا ہے۔ جو شخص اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے اس کا جرم اتنا ہی سنگین ہے جتنا اس شخص کا جو اپنے رب قدوس کو سجدہ نہیں کرتا، جس دین میں غریب پروری کو اتنا اہم مقام دیا گیا ہو۔ اس کے نام لیواؤں کو اپنے معاشرے سے غربت و افلاس کی بیخ کنی کے لیے مارکس اور لینن کے اشتراکی فلسفے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہے تو فقط اس بات کی کہ ہم آیات قرآنی کی سرسری تلاوت نہ کریں بلکہ ان کی گہرائیوں میں اتریں، ان کے تقاضوں کو سمجھیں اور پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل کام میں لے آئیں۔ کفار کے خبث طبع کا ذکر فرما دیا گیا کہ اگر انہیں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے تو وہ اس سے یوں بدکتے ہیں اور ڈر کر یوں بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہوں، حالانکہ یہ کتاب سراپا نصیحت ہے۔ اس میں ان لوگوں کی فوز و فلاح کا سامان ہے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ ذوق و شوق سے اس کو سنتے، خلوص قلب سے اس کو قبول کرتے اور اس کی روشنی میں نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے
اپنی منزل مقصود تک جا پہنچتے۔